وفاقی سیکٹری پنجاب میں بھی ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، میاں اعجاز صاحب موجود ہیں اور ایک بڑا تجربہ ہے ان کا، تجربہ کار بیوروکریٹ ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو پنجاب حکومت ہے یا جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس میں بیوروکریسی جو ہے اس کا کیا کردار ہے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر حکومت میں کیا کردار ہے بیوروکریسی کا؟ اکثر بہت سے سیاستدان ہوں تنقید بھی کرتے رہے ہیں بیوروکریسی کو، اور آپ تو 35 سال آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ کی جاب رہی ہے، تو آپ نے کیا کردار دیکھا ہے بیوروکریسی کا کسی بھی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں، بیوروکریسی کا بڑا گورننس میں پیوٹل رول ہوتا ہے۔ جیسے ہماری آرمڈ فورسز ہیں، ان کا رول ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہماری جوڈیشری ہے، ٹھیک ہے، اس کا رول ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ پھر ہمارا پارلیمنٹ ہے، اس کا رول ہے لیجسلیشن۔ اسی طرح بیوروکریسی کا جو رول ہے، ان کا رول ہے اوور آل گورننس اینڈ انٹیگریشن آف دا ہول سسٹم۔ ٹھیک، جیسے آرمڈ فورسز کام کرتی ہیں، ان کی فنڈنگ، ڈیفنس کرتا ہے، ان کی پالیسی میکنگ۔ اسی طرح جیسے پارلیمنٹ میں جب لیجسلیشن ہوتی ہے، پبلک انٹرسٹ لیجسلیشن اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی سارا اس کو لا ڈویژن سے اسسٹ ہوتا ہے۔ تو بیوروکریسی جو ہے ایک انٹیگریٹنگ فورس ہے، اور یہ گورننس ہے۔ اس کو جو تھا وہ انڈین سول سروس، اس کو اسٹیل فریم کہتے تھے۔ اس کا مقصد تھا دا ہول ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر از بلٹ آن دس اسٹیل فریم۔ ٹھیک ہے۔ پوری گورننس جو ہے اس اسٹیل فریم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے فیڈرل میں بھی کافی کام کیا ہے، اس کے بعد آپ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں آج کی بیوروکریسی میں اور جب آپ بیوروکریٹ تھے؟ کیا فرق کیا ہے؟ اب کچھ زیادہ اختیارات کم ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، یا آپ بتائیں ذرا۔ دیکھیے، اس کا بڑا ہولسٹک انالیسس کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب انڈین سول سروسز بنی تھی، 1861 میں سروس بنی تھی، تو اس کا جو رول تھا، وہ اس میں ان کو بڑی فنکشنل اٹانومی تھی۔ اسی طرح جو ہم نے انہیرٹ کیا تو فنکشنل اٹانومی تھی۔ ٹھیک ہے، اوور دا ایئرز اس میں ڈیٹیریشن آئی، اور یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے ان کا رول منیمائز ہوتا گیا۔ لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ سول سروسز جو پولیٹیسائز ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل جو سیکیورٹی تھی، کور تھا، گارنٹی تھی، وہ نہیں پرووائڈ کی گئی۔ اب دیکھیں، دنیا ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب دنیا میں نے باہر کے لوگوں کی، یہی ڈسٹرکٹ کے میں نے کاؤنٹیز میں امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، لوگ وہ ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ای میلز آ رہی ہیں، ان کا کوئی دربان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ای میل آ رہی ہیں، وہ ای میل پہ وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں ٹائم فریم ہوتا ہے۔ اب تو سر موبائل آ گیا نا، لیپ ٹاپ سے بھی اگلی چیز۔ وہی نا لیپ ٹاپ مینس وہی موبائل ہے نا، اس کے اندر وہ ساری ٹیکنالوجی کے یہ چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ جیسے ون ونڈو کا، لیکن ون ونڈو کے تو بنا تو دیے گئے ہیں، لیکن کیا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا؟ ٹیکنالوجی یہ مسئلے بڑے حل کر سکتے تھے۔ اب عالم تو یہ ہے، آپ ایکسائز کے آفس میں جاتے ہیں نا، کوئی رجسٹریشن، مطلب آپ نے گاڑی رجسٹر کرانی ہے، تو آپ کو اس کے پیرلل دفتر بار ملے گا ایک۔ اچھا نہیں سر، یہ جو رویہ بیوروکریٹ کے دماغ میں ہے اس کی وجہ، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دیر از اے ڈسکنیکٹ، وہی ان کا وہی جو کلونیل جو بیوروکریسی تھی، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسی کی ریفلیکشن چل رہی۔ یہاں پہ تو وہی کلونیل سسٹم ہے، 4 دربان کھڑے ہیں، دو دروازہ کھولنے والے ہیں یہاں کے۔ اچھا سر یہ بتائیں، یہ کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی آپ کے بھی 35 سالہ دور میں اور ماضی میں بھی، اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا کوئی؟ یہ ایوری تھنگس ٹریکل فرام دا ٹاپ۔ اب عام آدمی پارٹی جو انڈیا میں ہے، اس کو آپ دیکھیں، انہوں نے خود چیف منسٹر نے کلچر چینج کیا۔ اب دیکھیں، چیف منسٹر اگر ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ اور پرائم منسٹر ہیں، وہ 20 گاڑیوں کے پروٹوکول سے چلیں گے، ان کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی، اٹ ول ٹریکل ڈاؤن۔ بالکل، یہ ہمیں بیوروکریسی بھی دیکھ کے سبق سیکھے گی یہ نا کہ ایک ایسا ہمیں وہ لیڈرشپ نے ہمیں ان کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو پروٹوکولز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ایکسیسیبلٹی ہے، اس کو بڑھانا ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بیوروکریسی کے جو اختیارات تھے وہ بھی اب بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، تو یہ اختیارات کم کیسے ہوئے، اور یہ کیا بیوروکریسی کے لیے اچھی چیز رہی ہے، یا پھر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جہاں یہاں پہ پولیٹیسائز ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ سارے جو فیصلے ڈیسیژن میکنگ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہی کرتی ہے،
اس کے بعد ساری ایگزیکیوشن رولز آف بزنس وہ سارے سول سروسز کیا کرتی تھی. اب آپ ایون آپ دیکھیں یہ جو سروس ڈریون کے ایشوز ہیں, اگر آپ انکروچمنٹ اب جو اے سیز ہوتے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے, تو وہ جب انکروچمنٹ ریموو کرتے ہیں وہاں پہ پولیٹیکل لوگ آ جاتے ہیں. پرائز کنٹرول میں لوگوں کو وہ پہ کام کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سر یہی اگلا سوال تھا کہ بیوروکریسی پہ اتنی زیادہ سیاسی مداخلت ہوئی کیسے اور یہ ختم کیسے ہوگی؟ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو انڈیا میں 49 کے 1949 میں کانسٹیٹیوشن میں 311 آرٹیکل میں ان کو جاب سیکورٹی پرووائڈ کی گئی تھی. دے کین ناٹ بی ریمووڈ اور ڈسمسڈ وداؤٹ انکوائری. لیکن ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے گفتگو سنی میاں اعجاز صاحب کی, تجربہ کار بیوروکریٹ ہیں, اور سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ آنے والے جو بیوروکریٹ ہیں ان کو بھی اب نہ جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی کسی بھی غلط کام کے لیے, اور اگر وہ نہ کریں گے تو ہی بیوروکریسی جو ہے سروائیو کرے گی. ادروائز پھر جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ جب کرپشن کیا کریں گے تو بعد میں جو پھنسیں گے وہ بیوروکریسی ہی پھنسے گی, اور جو عوام میں ایک امیج ہے وہ بھی ان کا ہی جو ہے گندا ہوگا کہ فلانے سیاستدان نے اس بیوروکریٹ کو یوز کیا اور تو کسی کو یوز کیا. اصل میں اب بیوروکریسی نہ کرے گی تو ہی مسائل کا حل جو ہے وہ نکلے گا. آپ میاں اعجاز صاحب کی باتیں